بسم اللہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ پیارے میرے محترم دیکھنے والے بھائیوں اور میری بہنوں، صحابی رسول حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور زمانہ باغ، یعنی باغ تو یہودی کا تھا اور جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی کے خرید کردہ غلام تھے، اور یہودی کے اس باغ کے اندر جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ باغ میں کام کیا کرتے تھے۔ جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں کہ جنہوں نے اہل فارس کے اندر، مجوسیوں کے اندر سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا، اور اسلام دین کے حوالے سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت بڑی بڑی قربانیاں پیش کیں۔ یہ جو باغ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ وہی یہودی کا باغ ہے کہ جس یہودی کے ہاں سلمان فارسی غلام تھے اور اس باغ میں کام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ان گنت لاتعداد رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں اور مغفرتیں ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین پر۔ جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لاتے ہیں، اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ باقاعدہ طور پر غزوہ خندق میں، جس کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے، اس میں شرکت کرتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مجوسی باپ کے ہاں آنکھ کھولی۔ جناب سلمان فارسی نے بچپن سے دیکھا کہ ان کے والد جو ہیں وہ آگ جلاتے ہیں اور اس جلتی ہوئی آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ہجرت کرتے ہوئے یہ عیسائیت کو قبول کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر اسی طرح یہ چلتے چلاتے بلا آخر یثرب کی زمین پر پہنچتے ہیں۔ انہیں بتانے والے نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے آخری نبی اور اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمانے والے ہیں، اور ان پیغمبر کی آمد ہوگی، اللہ اکبر، یثرب کی زمین کے اندر، وہ عرب کا علاقہ جو کھجوروں کی زمین کے نام سے مشہور تھا۔ جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بنو کلب کے ساتھ اس بات پر جو ہے وہ اتفاق کرتے ہیں کہ وہ لوگ جناب سلمان فارسی سے کرایہ اور رینٹ لے کر انہیں جو ہے وہ عرب کی سرزمین میں پہنچائیں گے، لیکن ان لوگوں نے جناب سلمان فارسی سے دغا کیا، دھوکہ کیا، اور انہیں جو ہے وہ ایک یہودی کے ہاتھ پر بیچ دیا۔ پھر اسی طرح جناب سلمان فارسی یثرب کے ایک اور یہودی کے ہاتھ پر فروخت ہوئے، اور یوں جناب حضرت سلمان فارسی یہودیوں کے پاس فروخت ہوتے ہوتے ہوئے اپنی مراد کو یثرب کی سرزمین کو پہنچے۔ بتانے والے نے انہیں بتایا کہ آخری پیغمبر میں 3 بڑی نشانیاں ہوں گی۔ ایک یہ کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے اور صدقہ نہیں کھائیں گے۔ دوسری نشانی یہ کہ وہ ہبہ، گفٹ اور ہدیہ قبول کر لیں گے، اور تیسری نشانی یہ، اللہ اکبر، کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان میں نبوت کی مہر ہوگی۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں آمد ہوتی ہے تو حضرت سلمان فارسی ایک دن صدقے کی کھجوریں لے کر کے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صدقے کی کھجور تناول نہیں فرماتے۔
دوسرے دن سلمان فارسی یا دوسری مرتبہ سلمان فارسی جی وہ تحفے کے طور پر کھجوریں لے کر کے جاتے ہیں اور جناب نبی کریم علیہ السلام ان کھجوروں کو نوش فرماتے ہیں۔ اور تیسری مرتبہ میں جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرتے ہیں، اور جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اس یہودی سے خرید کر راہ للہ فی سبیل اللہ آزاد کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ مبارک باغ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس میں صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس باغ کے مالک یہودی کے غلام تھے اور اس کے پاس کام کرتے تھے، اور اسی باغ کی کھجوریں لے کر جناب نبی کریم علیہ السلام کو صدقے کے طور پر پیش کی، اور اسی باغ کی کھجوریں لے کر جناب نبی کریم علیہ السلام کو تحفے کے طور پر پیش کی۔ اور جب تین نشانیاں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس میں دیکھ لیے تو فوراً کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہوئے اور اپنے آپ کو اہل ایمان میں شامل فرما لیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بہت سے پہلو ہیں، سرے دس جو میں بات کرنا چاہوں گا۔ آدمی کو محقق ہونا چاہیے، اپنی دونوں آنکھوں کا استعمال کرنا چاہیے، بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے دونوں کانوں کا استعمال کرے، بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے سینے میں موجود اپنے دل کو استعمال کرے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، نہ کہ بندے کی آنکھیں بھی کام کرتی ہوں اور بندے کے دونوں کام بھی کام کرتے ہوں اور سینے میں دھڑکتا ہوا دل بھی کام کرتا ہو، بندہ پھر بھی کہے کہ انا مقلدون، تو یہ بات بہتر معلوم نہیں ہوتی۔ حضرت سلمان فارسی نے دونوں آنکھوں سے کام لیا، دونوں کانوں سے کام لیا، سینے میں دھڑکتے ہوئے دل سے کام لیا، اور آج دنیا کا ہر مسلمان جب جناب سلمان فارسی کا نام لیتا ہے تو کہتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وارضا، اللہ سلمان فارسی سے راضی ہوا، اور سلمان اپنے پروردگار اللہ ذوالجلال سے راضی ہوئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تحقیق کیا کریں، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ ذوالجلال نے جو ہمیں حواس خمسہ عطا فرمائے ان کو استعمال کریں تاکہ بہتر سے بہتر، صحیح سے صحیح اور ستھری سے ستھری چیز کو پالیں، اور یوں آنکھوں اور کانوں اور دل کا استعمال کر کے اپنی دنیا بھی گلشن بنا لیں سلمان فارسی کی طرح، اور اپنی آخرت اور اپنی قبر بھی اللہ اکبر اسے بھی گلشن بنا لیں، اسے بھی گل گلزار بنا دیں، اسے بھی اللہ کی رحمتوں سے بھری ہوئی بنا لیں۔ آپ کا بھائی محمد اقبال، مدینۃ المنورہ۔